اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ لیکچر نمبر 2 فیز 2 کا۔ انشاءاللہ آج کل ہم نے حروف مدہ کے بارے میں دیکھا تھا، حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں، کتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں حروف مدہ کو۔ انشاءاللہ آج ہم کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جزم اور ساکن جو کل پڑھا تھا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بار بار ریویژن کی ضرورت ہوگی، تب چیزیں پکی ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی جو دال کی طرح کی علامت ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کل دکھائی بھی تھی۔ اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر وہ علامت جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جزم کیا ہے؟ جو چھوٹی دال کی طرح کی علامت ہوتی ہے وہ جزم ہوتی ہے، اور جس ورڈ پہ وہ علامت آ جاتی ہے، جس حرف پہ وہ علامت آ جاتی ہے، اس علامت کے آنے کی وجہ سے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ چلیں اب کھڑی حرکات دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہیں کھڑی حرکات۔ ہیں یہ بھی حرکات ہی، صحیح ہے، لیکن یہ کھڑی حرکات ہیں۔ کھڑی حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ کھڑی حرکات 3 ہوتی ہیں: کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی حرکات 3 ہیں: کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کھڑی حرکات 3 ہیں: کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے، زبر کہاں آتی ہے؟ اوپر آتی ہے نا، تو کھڑا زبر بھی کہاں آئے گا؟ کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا۔ کھڑی زیر کہاں آتی ہے یا کھڑا زیر کہاں آتا ہے؟ جو زیر جیسے حرف کے نیچے آتی ہے نا، ویسے ہی کھڑی زیر یا کھڑا زیر بھی حرف کے نیچے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیش اوپر آتی ہے تو الٹا پیش بھی حرف کے اوپر ہی آتا ہے۔ آپ نے یہاں پیش نہیں کہنا صرف، ٹھیک ہے؟ الٹا پیش کہنا ہے، الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زبر حرف کے اوپر آتا ہے، کھڑا زیر حرف کے نیچے آتا ہے اور الٹا پیش حرف کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے رٹ لینی ہے بات، صحیح ہے؟ اب دیکھیں یہ حرکات سے مختلف کیسے ہیں تو یہ بھی حرکات ہی، لیکن ہم نے تو پڑھا تھا کہ ہم حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں، ہم حرکات کو لمبا نہیں کرتے، حرکات کی کوئی مقدار نہیں ہوتی۔ تو یہ کھڑی حرکات کیسے دوسری سمپل زبر زیر پیش والی حرکات سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ سمپل حرکات تھیں، یہ کھڑی حرکات ہیں۔ سمپل حرکات کو نہیں کھینچا جاتا، لیکن کھڑی حرکات کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب سوچے بندہ کتنا لمبا کیا جاتا ہے کھڑی حرکات کو۔ کھڑی حرکات کو جب بھی پڑھا جاتا ہے، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو، جب بھی یہ کسی ورڈ پہ آتی ہیں تو جس حرف پہ یہ آئی ہوتی ہے نا، اس حرف کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی اصلی مقدار کے مطابق، ذاتی مقدار کے مطابق، ٹھیک ہے؟ ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ سوچیں، ہاں ایک اور چیز بھی تو تھی جس کو آپ کھینچ کے پڑھتے تھے، جو کل آپ نے پڑھی تھی، اس کو بھی تو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی حروف مدہ۔ حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ یا پھر یا مدہ۔ جب قرآن پاک میں آپ کو وہ کہیں نظر آ جاتی ہیں تو آپ انہیں بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہو نا۔ اسی طرح بالکل سیم حروف مدہ کی طرح ہی کھڑی حرکات بھی جہاں آ جاتی ہیں، وہ کھڑا زبر آ رہا ہو، کھڑا زیر آ رہا ہو یا الٹا پیش آ رہا ہو، جہاں بھی آ جائیں گے ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور ایک الف یعنی 2 حرکات کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ کسر کہا جاتا ہے، کسر۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسر کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو کھڑی حرکات 3 ہیں: کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ کھڑی زبر اوپر آتی ہے، کھڑا زیر نیچے آتا ہے اور الٹا پیش بھی حرف کے اوپر ہی آتا ہے۔ جب یہ آ جاتے ہیں کسی ورڈ میں تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کسر کرتے ہوئے اس ورڈ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ زیادہ نہیں کھینچنا، کتنا کھینچنا ہے؟ جب میں نے آپ کو پہلی مثال دی تھی با تا سا پڑھتے ہوئے، اپنی مٹھی کو بند کریں، نہ ہی زیادہ تیزی سے اور نہ ہی زیادہ آرام سے کھولیں، با تا سا، ویسے ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی کھڑی حرکت آئے گی نا تو ایسے ہی ورڈ کو تھوڑا سا بس ہلکا سا کھینچ کے پڑھنے کے پتہ چلے یہاں کھڑی حرکت آئی ہوئی ہے، اور کچھ بھی زیادہ نہیں کھینچنا، صحیح ہے؟ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیں اب کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ کھڑی حرکات
کو اتنا ہی لمبا کرتے ہیں جتنا حروف مدہ کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کھڑی حرکات نا ٹوٹلی کاپی کر رہی ہوتی ہیں کسی کو. وہ کس کو کاپی کر رہی ہوتی ہیں؟ کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں وہ کاپی کر رہی ہوتی ہیں حروف مدہ کو. ٹھیک ہے، کھڑی حرکات ساری کی ساری حروف مدہ کو کاپی کر رہی ہوتی ہیں. اب کیسے؟ دیکھیں یہ لائن آپ نے رٹ لینی ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. کھڑی حرکات کو ایک طرف لکھ دو اور دوسری طرف حروف مدہ لکھ دو، دونوں ایک دوسرے کے بالکل برابر ہیں. جتنا کھڑی حرکت کو کھینچنا ہے اتنا ہی حروف مدہ کو کھینچنا ہے، جتنا حروف مدہ کو کھینچنا ہے اتنا ہی کھڑی حرکت کو بھی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نا آپ کو کئی دفعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ کبھی نا ورڈ کے اوپر کھڑی حرکت لگا دیتے ہیں اور کبھی اس کو کھول کے لکھ دیتے ہیں، مطلب اس کے آگے الف لگا کے اس کو لکھ دیتے ہیں یا اس کے آگے واو لگا کے لکھ دیتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی. تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ بالکل ایک دوسرے کے قائم و مقام ہے. یا تو آپ کھڑی حرکت کی فارم میں لکھ لو یا حروف مدہ کی فارم میں لکھ لو، دونوں میں لکھ لو گے تو بات ایک ہی ہے. صحیح ہے. تو کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. اب کھڑا زبر جو ہوتا ہے نا وہ قائم مقام ہوتا ہے الف مدہ کے. یعنی کہ کھڑا زبر جہاں لکھا ہو نا تو اس کا مطلب ہے وہاں کھڑا زبر بھی ہے اور وہاں الف مدہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں الف مدہ ہے، کیونکہ جب آپ کھڑا زبر کو کھول کے لکھو گے نا تو وہ ایسے لکھا جائے گا الف مدہ کی فارم میں. کھڑا زیر جو ہے نا وہ اس کو آپ وہ قائم مقام ہوتا ہے واو مدہ کے. کھڑا زیر واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور الٹا پیش قائم مقام ہوتا ہے یائے مدہ کے. الٹا پیش قائم مقام ہوتا ہے یائے مدہ کے. کھڑا زبر الف مدہ کے، کھڑا زیر واو مدہ کے اور الٹا پیش یائے مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. اس لیے ہم اوورال کہہ دیتے ہیں کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. جتنا آپ نے کھڑا زبر کو لمبا کرنا ہے اتنا ہی آپ نے الف مدہ کو لمبا کرنا ہے، جتنا آپ نے الف مدہ کو لمبا کرنا ہے اتنا ہی کھڑا زبر کو بھی لمبا کرنا ہے. سیم ایز اٹ از کھڑا زیر، کھڑا پیش، الٹا پیش یا پھر واو مدہ یا یا مدہ جتنی کھینچیں گی دوسرے والی سائڈ بھی اتنی ہی کھینچی جائے گی. بالکل ڈٹو کاپیاں ایک دوسرے کے. یہ صحیح ہے. چلیں یہاں تک آپ نے دیکھ لینا. انشاءاللہ کل کی کلاس میں نا میں آپ کو ایگزامپلز بتاؤں گی کہ کون کون سی ہوتی ہیں. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آگے کویسچنز ہیں کہ جزم اور ساکن سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے دوبارہ سنانا ہے. حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں، کھڑی حرکات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہوتی ہیں اور کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور کسر سے کیا مراد ہے، کسر کا کیا مطلب ہوتا ہے. جو ہم کل کا کسر پڑھ رہے ہیں نا، کسر کس کو کہتے ہیں، کسر، یہ آپ نے بتانا ہے. صحیح ہے. اچھے سے تیار کر لیں، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. صحیح ہے. چلیں بھائی ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.